بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم اخو المسلم صدق اللہ العظیم۔ مقصد یہ تھا کہ یہاں اسلام کا فرمان ہو جاری، مقصد یہ تھا کہ یہاں اسلام کا فرمان ہو جاری، مکمل طور پر اس ملک میں قرآن ہو جاری۔ میرے معزز اساتذہ کرام اور جامعہ محمدیہ کے چمکتے ستاروں، آج کی اس مرونق محفل میں یکجہتی کے حوالے سے چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کہ اس وقت بحیثیت مجموعی مسلمانوں کی ہوا اکھڑ چکی ہے، نہ کہیں ان کی عزت و عظمت ہے، نہ رعب دبدبہ ہے۔ دنیا کا کوئی بھی ملک ان سے نہیں ڈرتا، یہ ہر کسی سے ڈرتے ہیں۔ عالمی سطح پر ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ان کو ایک کمزور امت تصور کیا جاتا ہے۔ ان کے رہبر رہنما محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمسک کیا جا رہا ہے، ازواج مطہرات کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، صحابہ کے خلاف کتابیں لکھی جا چکی ہیں، لیکن ان کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں۔ آج یہ امت اکٹھا ہونے کو تیار ہی نہیں۔ کنتم خیر امت کا لقب پانے والی قوم ضربت علیہم الذلہ کے رنگ میں ڈوبی نظر آتی ہے۔ حضرات، اس کی بنیادی وجہ امت مسلمہ قومیت میں بٹ گئی ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر اندھی تقلید کے لڑیوں کو توڑنا ہوگا۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ کے تحت فرعونی قوتوں کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ الراشی والمرتشی کے حکم کو لے کر رشوت کے دروازوں کو بند کرنا ہوگا۔ قومیت سے نکل کر فرقوں جماعتوں میں امت مسلمہ تقسیم ہو گئی ہے۔ ہر کوئی اپنے کرسی کا طلبگار نظر آ رہا ہے، ایک دوسرے کے خلاف سازیں پروپیگنڈے اختیار کرتے نظر آتے ہیں، ایک دوسرے کے خون کے رنگ میں ڈوبے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ حضرات، اگر حالات ایسے رہی تو ہماری داستان نہ ہوگی داستانوں میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اختلاف کو ختم کر کے انما المؤمنون اخوہ کی عملی تصویر بنائی تھی، آج جو پھر ٹوٹ چکی ہے۔ پہلے مسلمانوں کے پاس سونا چاندی کی مال و دولت نہ تھی، بلکہ ایمان کی دولت تھی۔ پہلے مسلمانوں کے پاس جدید اسلحہ اور ساز و سامان کی طاقت ان کے پاس نہ تھی، بلکہ ایمان، اتحاد، اتفاق، یکجہتی کی طاقت ان کے پاس تھی۔ وہ نہتے 313 تھے، مگر انہیں 1000 کی تجربہ کا لشکر شکست دے دی، اور کبھی ایسا بھی ہوا کہ 3000 کے لشکر نے 2 لاکھ کے لشکر شکست دے دی۔ اے مسلمانوں، تمہیں اپنے تاریخ پر فخر ہونی چاہیے اور عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں شام کے میدانوں میں 2 لاکھ رومیوں کو ان کے گھر جا کر شکست دے دی۔ کفر کی بڑی بڑی طاقتیں مسلمانوں کے اسلحے سے نہ ڈرتے تھے، بلکہ مسلمانوں کے اتحاد، اتفاق، یکجہتی سے ڈرتے تھے۔ آج بھی کفر اس بات کو جانتا ہے کہ مسلمان پھر اکٹھے ہو جائیں، ہم پھر ناکام ہو جائیں۔ پھر میں کیوں نہ ہوں کہ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ آج رنگ و نسل، قومیت، علاقہ، قبیلہ کا اختلاف ختم کر کے المسلم اخو المسلم کی عملی تصویر بنانی ہوگی۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا کا عزم لے کر، لَا نَخَافُ أَحَدٌ إِلَّا اللَّهُ کی شجاعت لے کر، اعدلوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ کی عدالت لے کر، نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا محمد کا ترانہ پڑھ کر، لَا نَخَافُ أَحَدٌ إِلَّا اللَّهُ کی شجاعت لے کر، تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ کا پیمانہ لے کر نظام باطلہ کی دھجیاں اڑانی ہوگی اور روشنی کے دیپ جلانے ہوگے۔ آخر میں بس عرض کرتا چلوں، اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر۔ اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر۔ کیوں فرقے ہوتا ہے، اب ایک جماعت بھی پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں، اسباب نجات بھی پیدا کر۔ قارون کی دولت ٹکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر۔ قارون کی دولت ٹکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر۔ اسلام کا دم تو بھرتا ہے، کفار سے پھر کیوں ڈرتا ہے؟ یا تو اسلام کا نام نہ لے یا شوق شہادت پیدا کر۔ وما توفیقی الا باللہ۔